الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے تعلق سے سورۃ الجاثیہ کا مطالعہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت میں اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آخرت کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی اور قیامت کے واقع ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں سورۃ الجاثیہ کی پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب قرآن اس کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں یقینا نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری تخلیق میں اور اللہ جن جانوروں کو پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان میں جتنا غور کیا جائے اللہ کی معرفت میں، عظمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اتنا ہی اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور رات دن کے بدلنے میں اور اللہ نے جو رزق آسمان سے برسایا یعنی بارش، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس بارش سے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش میں۔ آیاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مندی کیا ہے؟ ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانو اور اس کی بندگی اختیار کرو۔ تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات، اس کے احکام ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر حق کے ساتھ انہیں تلاوت کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، بس اب اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد اور کس بات پر یہ ایمان لائیں گے اور کس بات کا ان کو انتظار ہے ایمان قبول کرنے کے لیے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر جھوٹے کے لیے، گناہگار کے لیے۔ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، پھر تکبر کرتا ہوا اڑا رہتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہ ہو۔ فبشره بعذاب علیم، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے اور ہمیں دل کی گہرائیوں سے اپنی آیات کو قبول کرنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، اور اگر وہ ہماری آیات میں سے کسی بات پر واقف ہو جاتا ہے تو اس کو ہنسی مذاق بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے طرز عمل سے ہم سب کو بچا کر رکھے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ من ورائہم جہنم، اس کے پیچھے ان کے لیے جہنم ہے۔ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑائیں، اب تو وہ بھی ہیں کافروں میں سے جو قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے احکامات پر اعتراضات کرنے والے، ایسے ظالموں کے لیے، بدبختوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ارشاد ہوا من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے پھر جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے کچھ کام نہیں آئے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور جن کو انہوں نے اللہ کے سوا دوست بنایا کچھ ان کے کام نہ آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ هَذَا هُدًى، یہ تو ہے ہدایت۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ اب اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا۔ لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے روزی تلاش کرو۔ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ نے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر لگا دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ یہ کائنات تمہارے لیے سجائی گئی تاکہ تمہاری زندگی برقرار رہے، ممکن ہو، اور تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے بڑے بڑے ایام کی امید نہیں رکھتے۔ پچھلی قوموں کو جن دنوں میں اللہ نے ہلاک کیا وہ بڑے بڑے دن، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء میں پچھلی قوموں کے حالات آ چکے۔ یہ لوگ ان ایام کی امید نہیں رکھتے، خوف نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو جو انہوں نے اعمال کیے۔ من عمل صالحا فلنفسی، جس نے عمل کیا نیک اپنے بھلے کے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا عمل کیا اس کا بوجھ اور وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب لوٹائے جاؤ گے اپنے رب اللہ کی طرف۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ کئی ہزار انبیاء صدیوں تک آتے رہے، کئی کتاب ان کو دیں، بادشاہت دیں، تفصیلات ہم سورۃ البقرہ اور دیگر مقامات پر پڑھ چکے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح احکامات عطا کیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا، آپس کی ضد کی وجہ سے حق آیا تو یہود نے انکار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، حسد کا شکار ہو کر ضد میں آ کر آئے ہوئے حق کو انہوں نے رد کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن اس بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دین کے بارے میں ایک خاص طریقے پر قائم کیا۔ اب شریعت محمدی آپ کو عطا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اب قرآن و سنت کی تعلیمات پر رہتی دنیا تک لوگ عمل کریں گے تو دین پر عمل ممکن ہوگا۔ فاتبعها، بس آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے ہمیں کہا جا رہا ہے جاہلوں کی اور نافرمانوں کی باتوں کی پیروی نہ کرنا، اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی اس کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی فائدہ دینے والے نہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم بعض کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ تو ظالموں کی دوستی نہیں بلکہ اللہ کی دوستی اختیار کرو۔ جب تمہارے اندر تقوی ہوگا تو اللہ تمہارا دوست ہوگا۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو بھی قرآن کے ذریعے ہدایت اور رحمت عطا فرما۔ ام حسب الذین اشتروا السیئات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے یہ گمان کرتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں ان کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم ومماتہم، کہ برابر ہو جائے ان کا جینا اور مرنا، ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے باغی اور اللہ کے فرما بردار برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اس کی خلاف کرنے والے بالکل برابر نہیں ہو سکتے، اور جب برابر نہیں تو انجام بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ اطاعت گزاروں کے لیے اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہے، اور نافرمان اور باغی اور انکار کرنے والوں کے لیے اللہ کا غضب اور اس کی جہنم کا عذاب ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔
وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بامقصد طور پر۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ عطا کیا جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کیا نفس کی خواہش بھی الہ بن جاتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ ضرور، مگر ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 کا۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا؟ معبود تو اللہ ہے، لیکن جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش پر عمل ہو تو نفس معبود بن جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے حرام کما لو، اللہ منع کرتا ہے، نفس کی بات مان لی، معبود کون ہوا؟ نفس، اللہ نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، نفس کہتا ہے ذرا میوزک تو سن لیں، ذرا کانسرٹ میں تو چلے جائیں، اور دنیا جہاں کے نافرمانی کے دھندوں میں لگے رہتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ معبود کون ہوا؟ نفس۔ اسی طرح سمجھ لیجئے، تو جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اس نے اپنے نفس کو معبود بنایا اللہ کے مقابلے میں۔ ارشاد ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ علم کا مل جانا کافی نہیں جب تک کہ اس میں خلوص نیت نہ ہو اور حلم یعنی تحمل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ صرف علم نہیں، خلوص نیت بھی ہو، ہدایت کی طلب و طلب بھی ہو، اور اس علم پر عمل کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ یہ علم ہے اصل علم، جو اللہ کی معرفت اور اس کی اطاعت کی طرف لے کر آئے۔ اللہ ہمیں ایسے علم سے بچائے جو نفع نہ دیتا ہو، اور اللہ ہمیں خواہش نفس کی پیروی سے محفوظ رکھے اور اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ فرما دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کی سماعت یعنی کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 میں ذکر آیا تھا کہ آیات کے علم کے باوجود اللہ نے شخص کو گمراہ کیا۔ کب؟ جب وہ کتے کی طرح لالچی ہو گیا دنیا کے مال و اسباب کا۔ جب بندہ دنیا کی دولت میں ڈوبتا ہے، دنیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے، تو پھر نفس کا بندہ بنتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ دنیا کے فتنے اور مال کی محبت کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، بس اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں، بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ تو بھائی جو زمانہ ہلاک کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی تو کر سکتا ہے، کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف قیاس آرائیہ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، مَا كَانَ کی حجت اور دلیل صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو مردوں کو زندہ کر کے دکھا دو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، اے نبی فرما دیجئے اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ،
یومئذ یخسر المبطلون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے، مجرمین پر بے بسی طاری ہوگی۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب جو تم پر ٹھیک ٹھیک بولتی ہے حق کے ساتھ۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھوایا کرتے تھے یقیناً جو کچھ تم اعمال کرتے تھے۔ اب نتائج کا بیان۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ذالک ھو الفوز المبین، یہی کھلی اور واضح کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے کامیاب لوگوں میں شامل فرما۔ اس کے برعکس ارشاد ہوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، انہیں کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے تکبر کیا، بڑے بنتے رہے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا من المجرمین، اے اللہ ہمیں مجرمین میں سے نہ بنا، ایسوں میں ہونے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ تم نے صاف کورا انکار کر دیا آخرت کا اور قیامت کے برپا ہونے کا۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو صرف ایک گمان کرتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم یہ کرنے والے نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سب کچھ پتہ چل جائے گا، سارا جھوٹ واضح ہو جائے گا، ساری کوتاہیوں کا معاملہ سامنے آ جائے گا، جنہوں نے آخرت کا انکار کیا اور دنیا کے اندر ڈوبے رہے، مبتلا رہے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جیسے تم نے اپنے دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ باتیں صرف کافروں کے لیے تو نہیں، ہم مسلمان ہم آخرت کو مانتے تو ہیں، کیا واقعی مانتے ہیں؟ کیا ہم اپنی موت کے لیے تیار ہیں؟ اللہ سے ملاقات کیا ہم لوگوں کو یاد ہے؟ ابھی موت آ جائے تو کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں؟ کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے ملاقات میں موت ہی کی تو رکاوٹ ہے، اور اگر مرنے کو تیار نہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہم اللہ سے ملنا نہیں چاہتے۔ استغفر اللہ۔ وقیل اليوم ننساکم، اور کہا جائے گا آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا، بھلا دیا تھا۔ ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرما۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق ٹھہرا لیا، فراموش کر دیا۔ دنیا کے لیے، دولت کے لیے، کاروبار کے لیے، ہر کام کے لیے تمہارے پاس پیسہ بھی تھا، وقت بھی تھا، صلاحیت بھی تھی، اور اللہ کی کتاب کو تم نے مذاق میں اڑا دیا، اللہ کی آیات کو تم نے فراموش کر دیا، اللہ کی آیات کو تم نے بھلا دیا، توجہ نہیں کی۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرما۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، بس وہ آج اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں موقع ملے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے اور جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد 26واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الاحقاف سے،
حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں اس ضمن میں یہ 7ویں صورت ہے۔ سورۃ الاحقاف میں تینوں عقائد، توحید، رسالت، آخرت کا بیان اور قوم عاد کا ذکر بھی ہے، اور جنات کے قرآن کے سنے جانے کا بھی بیان ہے، اور ایک نیک اور بد کردار کا بھی موازنہ پیش کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات، ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، ہم نے نہیں پیدا کیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ دنیا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں اور تمہاری زندگی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جس سے ڈرائے گئے وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، عذاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی سے فرمائیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، بھلا مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ یا علمی آثار میں سے کوئی شے، کوئی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، تمہارے اس شرک کے لیے کوئی تاریخی، علمی اور عقلی دلیل تمہارے پاس نہیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا اسے پکارے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، کہ جو اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے قیامت کے دن تک، وہم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے مراد میدان حشر میں تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہوں گے، جن کو پکارا وہ شریک ان کا انکار کریں گے۔ اللہ بتوں کو بھی بولنے کی قوت دے سکتا ہے، اور جن انبیاء اور نیک بندوں کو پکارا گیا وہ ان پکارنے والوں کی شرک کی نفی کر دیں گے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید پر کاربند رہنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ وخيا ورتل